أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ یقیناً ان لوگوں کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اور جو روگردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی 6 آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ وہی مضمون دہرا رہے ہیں جو 2 آیتوں پہلے جو بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا تھا، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ حضرات تم لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، لیکن اسی آیت کے دوسرے حصے میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ جو عمل انہوں نے کیا تھا اپنے والد کے تعلق سے، جو وعدہ کیے تھے کہ میں تمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ممکن نہیں ہے۔ اس پر دیگر آیتوں میں اور دوسرے باتوں کے ذریعے سے ان کو یہ بات بتا دی گئی۔ اب جب واضح ہو گئی تو پھر انہوں نے یہ بات کو سمجھ لیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، لہٰذا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، یہ سوچ کر انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ تو ان تمام آیتوں میں جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں اچھا اور بہترین نمونہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اور آخرت کے آنے کی امید رکھتے ہوں، تو پھر اس میں ان کے لیے نمونہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی جو ہے واضح ہو جاتی ہے، اس میں ایک بنیادی اصول جو حقیقت ہے یہ کہ انبیاء کرام کے صرف وہی عمل قابل تقلید ہوں گے جن کو انہوں نے اپنے آخری وقت تک کیا اور اس پر قائم رہے۔ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے اس سے، کیونکہ جو بھی آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں قابل غور بات یہی ہے کہ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس لیے واضح کیا کہ یہ چیز قابل عمل نہیں، قابل تقلید نہیں ہے تمہارے لیے۔ کون سی چیز؟ جیسا کہ کوئی مشرک اور کافر ہو کر مرتا ہے تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، حالانکہ وہ نبی کا عمل تھا، شروع میں انہوں نے کیا تھا لیکن آخر میں نہیں کیا، اپنی آخر زندگی میں نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل واضح فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آخر زندگی تک جو عمل جو نبی کیے ہیں وہی قابل تقلید ہوگا۔ اس کے علاوہ جو عمل ہے رہا، جو عمل جس کو نبیوں نے خود اپنے آپ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ان پر قائم نہ رہنے دیا، یا شریعت نے اس کو انہیں ممنوع قرار دیا یا منسوخ ہو گیا، آیتیں منسوخ ہوتی ہیں، کئی احکامات منسوخ ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ سارے عمل قابل تقلید نہیں ہوتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا جو بھی معاملہ ہے، حدیث اور سنت 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کا جو فرق ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ دونوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا، اس لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ آج حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو نبوی زندگی تھی، 23 سالہ نبوی زندگی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقوال اور افعال، جو بھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور جن کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی جن کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا نہیں اور آپ نے اس کو کیا نہیں، لیکن وہ کام جن کو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا لیکن اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کو منع نہیں کیا، تو وہ بھی حدیث ہی کہلاتی ہے۔ یہ ساری باتیں حدیث ہیں، وہ اقوال اور افعال اور جن کاموں کو آپ نے آپ کے سامنے، نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی منع نہیں کیا، تو یہ ساری کی ساری حدیث ہے۔ لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ آپ کا طریقہ وہی احادیث کا جو ذخیرہ ہوگا، اسی میں سے جو ہے جس پر آپ نے عمل کیا تھا اور اپنے آخر وقت تک اس پر دوام رہا، یعنی ہمیشہ اپنے آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، کرتے رہے ہیں،
تو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ سنت اور حدیث کا یہی فرق ہے۔ اور دیکھیے کہ شروع زمانے کے جو ہے حالات کچھ اور تھے، اس کے تقاضے کچھ اور تھے۔ کئی احکامات جب تک نہیں آئے تھے، تاکہ نماز کے تعلق سے بھی جو ہے صرف 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی شروع میں۔ 5 نمازوں کا جو فرضیت آئی وہ تو معراج کے موقع پر آئی۔ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کئی سالوں کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد دیگر احکامات اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تدریجی طور پر جو ہے احکامات دیتے گئے۔ انہیں لوگوں کو پہلے اس قابل بنایا گیا، اس کے بعد پھر ان کو حکم دیا گیا۔ تو جب جو حالات کے جو تقاضے ہوتے رہے اس کے حساب سے جو ہے اس کو پورا کیا جاتا رہا، احکامات آتے رہے۔ درمیانی جو معاملہ تھا اس میں کچھ الگ تقاضے تھے، جو دور تھا، اور اس کے حساب سے اس کے احکامات آتے رہے۔ جب آخری وقت آ گیا، آپ کی 23 سالہ زندگی ختم ہونے لگی، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرما دیا سورہ مائدہ 6 پارے میں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت مکمل کر دی، اور ہم اس سے جو ہے اس کو قبول کر لیے ہیں، راضی ہو گئے ہیں اس پر، دین اسلام پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان جب فرما دیا تو اس کے چند ہی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ انہیں آخری وقت تک جو احکامات آئے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جب عمل کیا ہے، آخری وقت تک جو عمل کیا ہے، آپ کا عمل جس پر دوام رہا ہے آپ کی زندگی کے آخری ایام تک، تو وہی جو ہے سنت کہلاتا ہے۔ اور سنت ہی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم اگر 2 چیزوں کو پکڑ لو گے، کتاب اللہ اور میری سنت، تو ہرگز گمراہ نہ ہوگو۔ کہیں پر یہ نہیں کہا کہ کتاب اللہ اور حدیث کو پکڑ لو، حدیث کو پکڑ لو نہیں کہا، اس وجہ سے نہیں کہا کہ حدیث میں بہت سی جو ہے قابل عمل نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاکھوں احادیث ہیں حدیثوں کے ذخیرے میں، اور اس میں صحیح حدیث اور دیگر حدیثیں، مرسل حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، ضعیف حدیث ہیں، بہت سی حدیثیں، قسمیں حدیثوں کی، اس کو جانچنے کا طریقہ ایک الگ ہے۔ لیکن حدیث صرف صحیح ہو جانا کافی نہیں ہے کہ صحیح ہے تو وہ بس قابل عمل ہے اور وہ اس پر عمل کیا ہی جا سکتا ہے۔ جیسا کہ لوگ پوچھتے ہیں کسی مسئلے پر کہ کیا اس پہ حدیث موجود ہے؟ حدیث موجود ہونا الگ بات ہے، حدیث پر عمل ہونا الگ بات ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، ترکت فیکم امرین۔ یہ جو ہے حدیث ہے امام مالک کی جو ہے موطا میں جو لکھا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ترکت فیکم امرین فرمایا، یعنی میں چھوڑ جا رہا ہوں تم میں 2 چیزیں۔ کون سی چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی فرمایا، کہ اللہ کی کتاب اور سنت۔ تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما فرمایا، یعنی تمسکتم بہما، یعنی تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑ لو گے مضبوطی کے ساتھ، یعنی قرآن، اللہ کی کتاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ دونوں چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اس کو تم پکڑ لو۔ تو ہمارا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے، اہل سنت الجماعت، جو صحیح طرز عمل اور طریقہ کار ہے، یعنی ہم سنت کے ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے، اور یعنی جماعت کا مطلب اس سے مراد صحابہ کرام کی ساری زندگی، ان کی حیات طیبہ، صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی تھی وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست نگرانی میں تربیت ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بے شمار جگہوں پر تعریف فرمائی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فرمایا سورہ بقرہ پہلے پارے میں، اگر تم ان جیسا ایمان لے آؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے کہا، یعنی کسوٹی کے طور پر پیش کیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتاب اللہ، یعنی یہ چیزیں ہیں جس سے انسان ہدایت پاتا ہے اور گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا کہ کتاب اللہ اور سنت کو جو ہے دونوں کو پکڑ لو۔ تو یعنی حدیثیں کیوں قابل عمل نہیں ہیں؟ بہت سی، یہ جیسا کہ اس سے پہلے یہ آیت میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ انبیاء کرام کے وہ عمل قابل تقلید ہیں صرف جس پر انہوں نے اپنے آخری وقت تک قیام کیا ہے اور دوام کیا ہے، یعنی اس پر قائم رہے ہیں۔ تو ایسا ہی جو ہے سنت طریقہ بھی اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت تک اس پر قائم رہے ہیں۔ تو حدیثیں بہت سی ہیں، لاکھوں حدیثیں ہیں، لیکن سب حدیثیں قابل عمل نہیں ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ کیسا قابل عمل نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ جس میں
کچھ لوگ بیمار ہوئے تھے، بیمار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، بڑے لاغر اور کمزور ہو گئے تھے، دبلے پتلے ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دوا تجویز کی کہ اونٹ کا پیشاب پینے کے لیے کہا، جاؤ اور اونٹ کا پیشاب پیو کہ فلاں مقام پر یہ اونٹ رہے ہیں اور ان سے جا کر تم اتنے دنوں تک اونٹ کا پیشاب پیتے رہو۔ تو اونٹ کا پیشاب انہوں نے پیا، اس سے وہ صحت یاب ہو گئے۔ تو کیا ہم اس کو اب عمل کر سکتے ہیں اس حدیث پر؟ وہ ایک خاص وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کے بعد جو ہے اس کی اجازت نہیں دی، تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس پر عمل ہوا ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور پھر اس سے شفایاب ہوئے وہ لوگ۔ اسی طریقے سے انہیں زیارت قبور کے تعلق سے شروع دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے روک دیا تھا، اس وجہ سے روکا تھا کہ ایمان میں پختگی نہیں آئی تھی ابھی۔ تو یہ سوچ کر کہ اگر ایمان میں پختگی نہیں آئی ہے، خبروں کی اگر زیارت کریں گے تو وہاں پر جا کر کچھ اور کا اور کر دیں گے، ایک کا ایک شرک شروع ہو جائے گا، اس لیے اس سے روک دیا گیا تھا۔ لیکن بعد کے زمانے میں، آخر زمانے تک یہ حکم رہا کہ خبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ اسی طریقے سے امت کی سہولت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے احکامات دیے تھے جو وقتی طور پر یا کبھی کبھی اگر ضرورت پڑے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کا طریقہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کبھی اگر ایسی ضرورت پڑ جائے، کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے، بالکل بیٹھ نہیں سک رہا ہے نیچے، یعنی اس کو جو ہے کھڑے ہو کر ہی جو ہے پیشاب کرنا آ سکتا ہے، تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ رعایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، حدیث ہے۔ لیکن عمل سنت عمل نہیں ہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کیا۔ تو اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں میں کھڑے ہو کر ہی کروں گا تو پھر یہ غلط بات ہو جائے گی، اس پر عمل نہیں ہوگا ہمیشہ۔ ایسے ہی جو ہے پانی پینے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یعنی کھڑے ہو کر بھی پانی پیا تھا، تو پانی تو بیٹھ کر پینا ہے، لیکن کبھی ایسا موقع آ سکتا ہے تو آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ یہ بتانا ہے کہ حدیث ہمیشہ قابل عمل نہیں ہوتی، سنت ہمیشہ قابل عمل رہے گا، سنت کو پکڑنا ہوگا، حدیث کو نہیں۔ یعنی اہل سنت ہوں گے ہم، اہل فلاں نہیں ہوں گے۔ اہل سنت اگر ہوں گے تو وہ صحیح طریقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تک آپ نے جن باتوں پر آپ قائم رہے ہیں، جو عمل آپ کرتے رہے ہیں، وہی عمل ہوگا وہ، اور صحیح اور درست عمل ہوگا، کیونکہ آخر وقت تک جو احکامات آتے رہے اور پھر اس پر ٹھپا لگا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے جو طریقہ جو بھی اس وقت تک رہا ہے وہ بالکل صحیح اور درست طریقہ رہا۔ نماز میں رفع دین کرنے کے تعلق سے بھی بہت اختلافات ہوتے ہیں لوگوں میں، بہت سے ایسے مسلک ہیں جس پہ رفع دین کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ احناف میں رفع دین نہیں کیا جاتا، ہاتھ اٹھانا کا جو معاملہ ہے نماز میں، تو یہ رفع دین کا جو معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے دور میں کیا تھا، لیکن آپ کا یہ سنت طریقہ نہیں رہا ہے، آخری وقت تک آپ نے رفع دین نہیں کیا۔ اس پہ بلا وجہ کے اختلافات کھڑے کیے جاتے ہیں اور اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسی ساری چیزیں ایسی بیسیوں احادیث ہیں، سووں سے ہزاروں سے واقعات اگر آپ دیکھیں تو احادیث پر جو ہے ساری احادیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ قابل عمل نہیں رہتی ہیں۔ تو یہ بات اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر یہ جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے، وہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ تم لوگ اگر کتاب اللہ اور میری سنت کو اگر پکڑ لو گے، مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، تو پھر تم جو ہے تم نے سے ہرگز کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اس میں۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں کہ اس سے پچھلی آیتوں میں پورے رکوع سے تقریباً یہ بات چل رہی تھی کہ کفار کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہیے، دوستانہ تعلقات، یعنی موالات جسے کہا جاتا ہے، رازداری کی باتیں نہیں کہنا ان سے، دیگر معاملات وغیرہ ان سے کیے جا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن دوستانہ تعلقات سے منع کیا گیا تھا، اس کی حرمت بیان کی گئی تھی، اس سے سخت جو ہے روکا گیا تھا۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے، باپ ہے اور بیٹا ہے، شروع میں تو مکے میں ساتھ مل کر ہی رہتے تھے، ایک ہی گھر میں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے، اور دونوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوستی کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تم ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ
کہ کوئی دشمن ہے تو پھر تم اس کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے سر تسلیم ہم کر دیتے تھے، یعنی کوئی حکم آ جاتا تو پھر اپنی ذاتی خواہش یا جو ہے رشتہ داری کا کچھ بھی لحاظ نہیں کر سکتے تھے، یعنی نسبی رشتہ داری کو تو بازو ڈال دیا انہوں نے جب اللہ کے حکم کے آگے۔ کسی نے اللہ کی دشمنی کی، کافر رہا اور مسلمان نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ نسبی جو رشتے تھے ان کے، وہ رشتوں کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم ان سے دوستانہ تعلقات نہیں رکھنا، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اندازہ کیجئے کہ ایک ہی گھر میں ہے، باپ اور بیٹا ہے، چچا اور بھتیجا ہے، بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی مسلمان ہے، ایک بھائی کافر ہو گیا ہے، تو دونوں کو کیسا برداشت کرنا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی وہ لوگوں کو، ان کے دل کا اندازہ لگائیے۔ تو وہ تکلیف جو ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی خاطر اور اللہ کے رسول کی خاطر اس کو برداشت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ ان قریب ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ کیسے آسانی پیدا کر دیں گے؟ یعنی ایسا کر دیں گے کہ تم سے جو ہے جو دشمن ہے تمہارے، اور تم جس کے دشمن ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں ان سے تم دشمنی کرتے ہو اللہ کے حکم سے، اور وہ تم سے دشمنی کرتے ہیں، ان قریب ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ کہ ان کو ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں، اور ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آہستہ آہستہ ایسا حالات پیدا کیے کہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے یعنی پیشین گوئی کا ظہور ہوا کہ سارے کے سارے جو بچے ہوئے لوگ تھے، جو صرف قتل ہو گئے تھے وہ تو قتل ہو گئے تھے، چلے گئے تھے، لیکن جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور سب رشتہ دار ایک دوسرے سے مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملا دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا جوئی کی خاطر جو ہے چھوڑ دیتا ہے، ایک حدیث بھی ہے اس میں، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور طریقے سے وہی چیز دلا دیتے ہیں، کبھی اس کو حلال کر کے اس کے پاس پہنچا دیتے ہیں، یا کبھی اس سے بہترین چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا کہ وہ رشتہ دار جن سے یہ لوگ اللہ کی خاطر یعنی دشمنی کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ملا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔